امریکہ کی طویل ترین جنگ کا اختتام شروع ہو چکا ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی فوجی اب واپس جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں افغان صوبے ہلمند اور ہرات میں قائم امریکی فوجی اڈے خالی کیے جا رہے ہیں۔ ہلمند کو طالبان کے گڑھوں میں سے ایک جگہ سمجھا جاتا ہے اور وہاں امریکی فوجیوں نے 18 سالوں کے دوران سخت ترین لڑائیوں کا سامنا کیا۔ 29 فروری کو دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت امریکہ آئندہ 4 ماہ کے دوران افغانستان میں قائم اپنے 20 میں سے 5 فوجی اڈے بند کر دے گا، جبکہ فوجیوں کی تعداد بھی تقریباً 12,000 سے گھٹا کر 8,600 کر دی جائے گی۔ دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے مذاکرات کی راہ میں کھڑی ایک بڑی رکاوٹ دور کرتے ہوئے آئندہ 15 دنوں میں طالبان کے 1500 قیدی رہا کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت طالبان کے کل 5,000 قیدی آنے والے دنوں میں رہا کیے جائیں گے تاکہ بین الاقوامی مذاکرات عمل میں آ سکیں۔ اس اہم سنگ میل کو افغانستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے نمائندہ ایوب خاورین سے۔ ایوب، ویلکم ٹو ویو 360۔ ایک طرف افغانستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اور دوسری طرف امریکن ٹروپس جو ہیں اب وہ جا رہے ہیں، لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ اس وقت کیا ہو رہا ہے افغانستان میں؟ جی سارا، نئی بات اور جو کہ کچھ ہی منٹ پہلے افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی نے ایک ڈکری، ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر دیا ہے اور چیف ایگزیکٹو آفس عبداللہ کو ڈیزالو کر دیا ہے۔ نگ حکومت یا نیشنل یونٹی کی حکومت تھی۔ اس ڈکری میں یا اس ایگزیکٹو آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مارچ جس دن اشرف غنی نے افغانستان کے صدر کا کی حلف اٹھایا، اس دن سے یہ دفتر اور ایگزسٹ نہیں کرتا اور ان کے سول کمیشن کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہاں کے تمام ملازمین کو ان کے رتبوں، ان کے گریڈز کے مطابق دوسرے افغان حکومت کے دوسرے محکموں میں جگہ دی جائے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک اور دوسرے ہدایت نامے کے لیے انتظار کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس پورے پروسیس میں۔ انسرٹینٹی کی آپ نے بات کی کہ افغانستان کی حکومت 9 مارچ کو جو کچھ ہوا کہ عبداللہ نے اپنے آپ کو صدر کہنے کی یا وہاں پر ایک اور حلف اٹھایا، اس دفتر کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب آگے پیس پروسیس پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک پیس پروسیس کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی افغان طالبان قیدیوں کی رہائی، اور اس کے لیے اب صدر اشرف غنی نے راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ڈکری جو ہے وہ ایشو کر دی۔ ان قیدیوں کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ افغان طالبان کے تو ساتھ تھے، کتنے خطرناک ہیں؟ آگے کیا دوبارہ پھر افغانستان میں ان کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کو کس طرح سے ٹیکل کر رہی ہے افغان حکومت؟ بہت ہی اہم سوال ہیں اور دونوں جانب سے۔ طالبان کا ورژن یہ ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا ہے، جنگجو بھی اگر ہے تو ان کی عمر رسیدہ ہے، ان کی عمر پوری ہو گئی ہے یا ایسا ان کی قید کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ لیکن افغان حکومت کا یہ وہ ہے کہ اگر ان کو چھوڑا بھی جائے گا تو ایک پروسیس کے ذریعے، ایک میکنزم، ایک دن میں ہم فوراً 5,000 یا 8,000 یا 13,000، جو کہ افغان حکومت کے کچھ حوالوں سے یہ کہا گیا ہے کہ کل تعداد طالبان قیدیوں کی افغان حکومت کے پاس 13,000 کے آس پاس، 13,300 400 کے آس پاس ہیں۔ طالبان نے 5,000 پہ وہ اصرار کر رہے ہیں، بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے یا جو امن پروسیس شروع کیا ہے، یہ کنڈیشن یہ تھی کہ بین الافغانی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے 5,000 جو لسٹ ہم نے دی ہے وہی 5,000 چھوڑے جائیں گے۔ لیکن یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ ان 5,000 میں کون کتنے خطرناک ہے، کہاں کے ہیں۔ ہاں، اس ڈگری میں یا ان کو چھوڑنے کی ڈگری میں پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ ان کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ وہ واپس کارزار یا جنگ کے میدان میں نہیں جائیں گے اور افغان حکومت کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ان کو ریٹن گارنٹی دینی پڑے گی۔ آخر میں جاتے جاتے یہ بتائیے، لیٹ سے وہ ریٹن گارنٹی دیتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا یا افغان طالبان کی طرف سے سیکیورٹی فورسز پہ حملے جاری رہتے ہیں، کیا افغانستان کی سیکیورٹی فورسز اس مقام تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ خود اپنے ملک کا دفاع کر سکیں؟ کیونکہ پچھلے 18 سالوں میں بہت بھاری نقصان اٹھایا ہے افغان سیکیورٹی فورسز نے بھی۔ دیکھیں، یہ جو طالبان اور امریکہ کے بیچ دوحہ میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اٹس اے لینتھی پروسیس اور بہت سارے اس کے سٹیپس ہیں۔ جو شروع میں یہ تو امریکی افواج کے انخلابی کنڈیشنل ہے یا کنڈیشن بیسڈ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے گا۔ مطلب راستہ کھلا ہے۔ 135 دنوں میں وہ صرف 4,000 کے آس پاس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بین الافغانی مذاکرات جیسے جیسے آگے جائیں گے، دوسرے
اور افواج وہاں سے نکلیں گے. تو یہ ایک اس وقت پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, پروسیس ہے, اور آگے لوگوں میں بے چینی ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ طالبان افغانستان حکومت کے ساتھ آگے ان کا کس قسم کے مذاکرات کس طرح ہوتے ہیں, ان میں کیا کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں اور کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے نمائندہ ایوب خاورین ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ ایوب.